بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانیاں حل فرمائے۔ اس ویڈیو میں رمضان کے حوالے سے ایک عمل شیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اسے کر لیتے ہیں، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، تمام گھر والے مل کے بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ رزق کی تنگی ختم ہوگی، مالی وسائل میں اضافہ ہوگا، فکر و فاقہ دور ہوگا، قرضے ادا ہوں گے، اور آپ اس عمل کو جس بھی حاجات کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجات پوری کرے گا۔ اب وہ آپ شادی کے لیے کریں، بندش کے ختم ہونے کی کریں، آپ رکاوٹ دور کے لیے کریں، یا آپ جو ہے جاب کے لیے کریں، ایجوکیشن کے لیے کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کریں، کامیابی ترقی کے لیے کریں، رزق و مال کے لیے کریں، ذاتی گھر کے لیے کریں، جس بھی اللہ کی نعمت کو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ علامہ لاہوتی صاحب نے اپنے کالم میں بتایا تھا کہ جنات رمضان میں قرآن پاک کا بہت اہتمام کرتے ہیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جنات رمضان مبارک میں اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دیتے ہیں۔ جو نیک صالحین جنات ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں اور دوسرے دیگر معاملات میں زندگی کے کمی کر کے قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں، اور ان کیا معمول ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ جنات کی فیملیز ایسی ہیں جہاں 11ویں روزے تک کے لوگ قرآن پاک کمپلیٹ کر کے اس کے بعد سورہ رحمان کا ختم کرتے ہیں۔ اب علامہ صاحب کو ایک دفعہ ایک جنات کی فیملی نے سورہ رحمان کے ختم میں بلایا 29ویں رمضان کو، تو یہ بات ان کے لیے بہت نئی تھی اور حیران کن تھی۔ انہوں نے اس کا معلوم کیا کہ سورہ رحمان کا ختم، تو پھر ان جنات نے ایکسپلین کیا کہ ہم لوگ سورہ رحمان ختم کرتے ہیں 1,25,000 مرتبہ، یعنی کہ 1.25 مرتبہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، جو حافظ قرآن نہیں بھی ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ہماری پوری فیملیز، پورے خاندان مل کر 1,25,000 مرتبہ، 1.25 مرتبہ سورہ رحمان کا ورد کرتے ہیں رمضان میں۔ اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق و مال کی وسعت عطا فرمائی، تنگی ختم کی، بیماریاں ختم ہوئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں، قرضے ادا ہوئے۔ اور بتاتے ہیں ان جنات نے انہیں ایکسپلین کیا کہ ہمارے جو ایک عزیز و اقارب ہیں، ان کی فیملی ہے، وہ بہت تنگی اور مالی پریشانی کا شکار تھی، ان کے گھر میں بہت مسائل تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وسعت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی۔ ان کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی اپاہج نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مال کی وسعت، رزق کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور حالانکہ ان کا کاروبار ہمارے کاروبار سے کم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ آخر ان کے پاس اتنا مال و دولت، اتنے اسباب، اتنے وسائل کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کا معمول ہے کہ ہر رمضان میں قرآن پاک کے ختم کے بعد سورہ رحمان کا ختم کرتے ہیں یہ لوگ 1.25 مرتبہ۔ ان کے تمام خاندان والے مل کر دن اور رات سورہ رحمان پڑھتے ہیں، افطار میں، سحری میں، دن میں، اور اپنے کاروبار میں، اپنی معاملات زندگی میں یہ لوگ بہت کمی کر لیتے ہیں۔ اور جب سے انہوں نے سورہ رحمان کا ختم کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی، آسانیوں کی جو ہے یوں سمجھ لیں بارش کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر ہم بھی یہ عمل کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو ہم نے بھی یہ عمل کرنا شروع کیا۔ ہم سب نے قرآن پاک کا ختم کرنے کے بعد سورہ رحمان تمام گھر والوں نے، خاندان والوں نے مل کر پڑھنا شروع کر دیا، اور 1.25 مرتبہ سورہ رحمان ہم نے جو ہے وہ ختم کیا۔ تو اس کی ہمیں بہت برکات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں ہمیں رزق و مال کی بہت وسعتیں دیں، اور ہماری تنگی ختم ہوئی، اور ساتھ ساتھ بیماریوں میں شفا ہوئی، اور تمام مسئلے حل ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جنات میں خاص کر اس عمل کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ سورہ رحمان اللہ کی نعمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے بہا نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسی شاندار نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں ایک عجیب تاثیر ہے، ایک عجیب برکت ہے، ایک عجیب طاقت ہے کہ ایسی کینسر تک کی بیماری میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اس میں بھی شفا ملتی ہے، اور یہ سب اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جنات مزید بتاتے ہیں کہ انسانوں میں بھی اس کا رجحان ہے۔ اب علامہ لاہوتی صاحب نے کہا کہ جنات تو 1.25 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، انسان کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان کوئی بھی پڑھنا چاہے اسے تو 125 مرتبہ پڑھے، 125 ٹائمز پورے رمضان میں، چاہے تو پورے گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ختم کرتے ہیں، اور اس کا ختم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بہا رزق عطا فرمایا،
مال و دولت کی وسعت عطا فرمائی، پریشانیاں ختم کی، تنگی ختم کی، بیماریاں ختم کی، اور جو انہوں نے اللہ سے مانگا انہیں ملا۔ تو علامہ صاحب کو انہوں نے کافی سارے لوگوں کی اگزامپل دی، تو ان میں سے 2 لوگوں کو علامہ صاحب جانتے تھے، اور جب علامہ صاحب نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم سورہ رحمان کا ختم کرتے ہیں رمضان میں 125 مرتبہ تمام گھر والے مل کے۔ کسی رمضان میں ہم نے صرف 125 مرتبہ ایک دفعہ پڑھا، کسی رمضان میں 2 دفعہ، کسی رمضان میں 5 دفعہ، اور کسی رمضان میں ہم نے 8 مرتبہ بھی اس کا ختم کیا۔ اور کہتے ہیں کہ 125 مرتبہ اس کا ختم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب اس کو مال دیا، ہماری تنگی ختم ہوئی، قرضے ادا ہوئے، مال و دولت کی وسعت آئی، اور گھر سے پریشانیاں ختم ہوئیں، صحت ملی، راحت ملی، تندرستی ملی، سکون ملا، اور اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات بہت خراب تھے، لیکن جب سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رمضان میں معمول ہوتا ہے کہ ہر شخص نماز کی، نوافل کی، قرآن پاک کی بے بہا تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیوں نہ اس رمضان میں ہم ایک روٹین بنا لیں، میں خود بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس نیت سے کروں گی کہ اس کا جو فیض مجھے ملے پوری امت کو ملے، تمام ممبرز کو ملے، جتنے سننے والے ان سب کو ملے۔ آپ سب بھی روٹین بنائیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا، ساتھ میں تمام گھر والے یا آپ خود بھی 125 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، پورے رمضان میں پڑھنی ہے۔ تو یہ اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر کوئی شخص اکیلے پڑھنا چاہے تو وہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، گھر والے مل کے پڑھنا چاہیں تو مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کچھ مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے کا معمول بنا لیں تو 29ویں روزے تک آپ 125 مرتبہ اسے ختم کر لیں گے۔ چاہے تو 121 ٹائم ایک دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، جیسا آپ کا معمول ہو۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کے لیے تو اور بھی آسانی ہے، تو لازمی سے کریں۔ سورہ رحمان میں ویسے بھی بہت برکت اور تاثیر ہے، اور اگر آپ اسے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام نعمتیں مجھے دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اپنے شایان شان دے، وہ دے گا، بے شک وہ دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بن مانگے دینے والا ہے، تو جب مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ برکتوں کا، بخشش کا، دوزخ سے نجات کا، دعاؤں کی قبولیت کا، رحمتوں کا، فضیلتوں کا، نعمتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اگر ہم سورہ رحمان 125 مرتبہ پڑھ لیں تو سوچیں پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرے گا۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ کہیں کہ پڑھیں، اور یقین کیجئے کہ جب میں نے یہ پڑھا آرٹیکل، مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھنے سے جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ سورہ رحمان میں بہت برکت اور تاثیر ہے، اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں ہیں، تو وہ نعمتیں ضرور بالضرور ملیں گی۔ رزق و مال کے لیے کریں، صحت کے لیے کریں، رشتوں کے لیے کریں، بندشوں کے ٹوٹنے کے لیے کریں، بیماری سے شفا کے لیے کریں، اپنوں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، اگر اولاد نہیں ہے تو بے اولادی کے لیے کریں کہ آپ کو اولاد نصیب ہو، اگر بیماری ہے تو بیماری کی شفا کے لیے کریں، الغرض دنیا کی، دین کی، کسی بھی قسم کے حاجات کے لیے آپ کریں، اور بے بہا اللہ سے مانگیں، بہت مانگیں، اور جب 125 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کا ہدیہ کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، تمام مومن مرد و مومن عورتوں کو، اور سب کے لیے خیر کی، وسعت کی، برکتوں کی، دولت کی، راحت کی، اچھائیوں کی، نیکیوں کی دعا کیجیے، پوری امت کے لیے کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی بشارتیں سچی ہیں، تو یقین سے کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا، ہر دعا پوری کرے گا، ہر حاجات پوری کرے گا، اور بے بہا عطا کرے گا، بے بہا۔ لازمی کیجیے گا اس رمضان میں یہ عمل، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو دعا میں یاد رکھوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی عمل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، ہم سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، اور ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔